بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلہ پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ 11ویں والے پیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ تو رفع الیدین کرتے تھے۔ جب پیچھے میں نے 6 ماہ قبل رفع الیدین پہ گفتگو کی، میرا مقصد اس گفتگو سے ان لوگوں کی فکر کا رد تھا جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو لوگ نہیں کرتے وہ لعنتی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ حالانکہ کسی وہابی نے کتنی دیر سے وہابی رفع الیدین کرتے ہیں، اور مالکی یہ امت میں اختلاف ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ نہیں کرتے، امام شافعی احمد بن حنبل کرتے ہیں، لیکن 1400 سال میں کسی وہابی نے بھی یا اماموں کے مقلدین نے بھی کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم رفع الیدین کرتے ہو تم لعنتی ہو، تم نہیں کرتے تو لعنتی ہو، نہیں۔ یہ نیا ایک فتنہ جیلم سے اٹھا تھا جس کے رد میں نے کچھ معروضات عرض کی۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی 11ویں والے پیر رفع الیدین کرتے تھے، سنیوں کے پیر۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ غنیۃ الطالبین، میرے ہاتھ میں غنیۃ الطالبین غوث پاک سرکار کی کتاب، کہتے ہیں نہیں آپ اس کتاب میں سے بتائیں کہ غوث پاک نماز کیسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ غوث پاک کو مانتے ہیں؟ ان کا بے شک، ان سے بڑا تو اللہ کا ولی کوئی نہیں تھا، ولیوں کے امام تھے، ولیوں کے بادشاہ تھے۔ میں نے کہا جی جو ان کی کتاب میں نماز لکھی ہے آپ اس کو مانتے ہیں؟ ان کا بے شک ہم تو پڑھتے ہی وہ ہیں، ہم تو رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یعنی ان کا اعتقاد اس بات پہ پورا ہے کہ غوث پاک کی کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کی جو نماز تھی وہ بھی ٹھیک تھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودیوں کی نشانی بیان کرتے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو یہودی تھے جب قرآن آیا تو جو باتیں ان کے موافق تھیں، ان کے فرقے کی تھیں، ان کی جماعت کی تھیں، قرآن کی وہ باتیں مان لیتے تھے، اور جو ان کے فرقے کے خلاف تھی کہتے تھے ہم تو مانتے نہیں، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ درست ہی نہیں، قرآن کا انکار کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ان کے فرقے کے خلاف تھا۔ اب دیکھیے، اب غوث پاک کی ایک بات جو ان کے فرقے کے مطابق تھی کہ 11ویں والا پیر تو رفع الیدین کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، اب آپ کیا باقی غوث پاک کی باتوں کو مانتے ہیں؟ یہ میرے پاس غنیۃ الطالبین ہے۔ اب غنیۃ الطالبین کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 85 ہے، اور صفحہ نمبر 84 سے غوث پاک وہ شروع کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی۔ وہ گنوا دیے سرکار غوث پاک نے کہ کون کون سے جہنمی ہوں گے۔ فرمایا الا ملتم واحدہ، ایک جنتی ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ جو جنت میں جماعت جائے گی، سرکار غوث پاک فرماتے اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اب سرکار غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ علمی کتابی جنت میں جائیں گے، خارجی جائیں گے، فرمایا سنی جنت میں جائیں گے۔ اب میرا سوال ہے ان تمام حضرات سے جو کہتے ہیں ہم 11ویں والے پیر کی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا آپ 11ویں والے پیر کی یہ بات مانتے ہیں کہ صرف اہل سنت و جماعت؟ غوث پاک بھی سنی تھے اور ان کے مریدین بھی سنی تھے، ان کے فالورز بھی سنی۔ آپ نے فرمایا جنتی جماعت یہ سنیوں کی، کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہم غوث پاک کی بات نہیں مانتے، صرف ان کی نماز مانتے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانتے، کیونکہ ان کی نماز ہمارے فرقے کے مطابق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ یہودی کرتے تھے۔ اب اس کے آگے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، پہلی جلد صفحہ نمبر 80، فَعَلَى الْمُؤْمِنِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ مومن پر لازم ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کی اتباع کرے، اہل سنت و جماعت کو فالو کرے، اہل سنت و جماعت کی پیروی کرے، کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کے ولیوں کا گروہ ہے اور جنت میں جانے والا ہے۔ اب یہ اس بات کو کوئی علمی کتابی یا کوئی خارجی مانے گا؟ کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے۔ اب اس کے آگے حضرت غوث پاک کی یہی کتاب غنیۃ الطالبین دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، اس کے اوپر فرماتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم هَكَذَا صَلَّى وَهِيَ 20 رکعۃ۔ نبی علیہ السلام رمضان میں 20 تراویحیں پڑھتے تھے۔ اب علمی کتابی اور تمام خارجی پڑھتے ہیں 8 تراویحیں۔ نہیں جی ہم تو رفع الیدین کریں گے غوث پاک کا۔ آپ غوث پاک کا رفع الیدین تو کرتے ہیں، غوث پاک کی تراویحیں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کہ صرف رفع الیدین کرنا ہے غوث پاک کا، کیونکہ وہ آپ کے فرقے کے مطابق ہے۔ اب غوث پاک کہتے ہیں جی 20 تراویحیں تھیں اور یہ پڑھتے ہیں 8۔ غوث پاک سے آپ کا کوئی تعلق نہ بنا۔ اگر غوث پاک کا رفع الیدین کرنا ہے تو غوث پاک کی تراویحیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ اور اس کے آگے اور پھر وہ علمی کتابی ایک جگہ کہنے لگا غوث پاک نے اپنی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوں؟ یہی صفحہ نمبر 16 پہ نیچے فرماتے ان دا امامنا، ہمارے امام غوث پاک فرماتے ہیں جن کا میں مقلد ہوں ان کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ غوث پاک نے وضاحت کر دی، غوث پاک تو مقلد تھے اس لیے وہ رفع الیدین کرتے تھے، آپ کس کے مقلد ہیں؟ آپ کسی کے مقلد نہیں۔ اس کے آگے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں، یہ دوسری جلد ہے غنیۃ الطالبین کی صفحہ نمبر 120 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سرکار غوث پاک حدیث بیان کرتے ہیں، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر تم بھی کہو، واذا قرأ فانصتوا، سرکار نے فرمایا جب امام قرات کرے سورہ فاتحہ شروع کرے تم چپ کر جاؤ۔ اب غوث پاک تو فرماتے ہیں جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تم چپ کر جاؤ، اور تم امام کے پیچھے اپنی شروع کر لیتے ہو۔ غوث پاک کا رفع یدین نماز کے شروع میں تو کرتے ہو، نماز کے اندر غوث پاک کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اب غوث پاک فرماتے ہیں چپ کر جاؤ، خبردار خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے خاموش نہیں ہونا، کیونکہ ہم صرف غوث پاک کا رفع یدین مانتے ہیں، ان کی اور کوئی بات نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ پہلی جلد صفحہ نمبر 66 سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب ذوالجلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب کسی خارجی کا اور تمام علمی کتابی فرقے کے لوگوں کا کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام تو جبریل کو دیکھا تھا، اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، نہیں سرکار نے تو ہو ہی نہیں سکتا جی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کو دیکھا تھا، یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، یہ کہتے ہیں ہم نے پڑھنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تراویحاں 20 پڑھو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم 8 پڑھیں گے۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم غوث پاک کا رفع یدین بڑا مانتے ہیں، بڑا ہی مانتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہودی ایسے ہی کرتے تھے، جو بات ان کے فرقے کی ہوتی اس کو مان لیتے، جو فرقے کی نہ ہوتی اس کو نہ مانتے۔ میری گزارش اور مقصد اس گفتگو کا یہ تھا کہ جو حضرات غوث پاک سرکار کے رفع الیدین کا اتنا علم بلند کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی باقی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے اور ان کی اس کتاب کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے جسے میں نے چند معروضات جس کے بارے میں نے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء امت کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔